السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم بات جو ہم سب کی زندگی میں بار بار پیش آنی ہے، انسان گناہوں سے مرکب ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ ہو تو چاہیے کہ بندہ فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، معصیت خداوند قدوس کے حکم عدولی کا نام ہے۔ جس کا کھایا جا رہا ہے اسی کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا حکم توڑنا کسی معمولی بادشاہ کا حکم توڑنا نہیں ہے، اور گناہ ہو جانے کے بعد توبہ سے شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ توبہ ایک نیکی کا عمل ہے، توبہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ گناہ نافرمانی اور اللہ کو غصے پر لانے والا عمل ہے۔ تو جب اللہ کو غصہ دلانے والے عمل سے انسان باز نہیں آ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے والے عمل سے کیوں باز آ رہا ہے؟ اس سے کیوں آدمی کو شرمندگی ہو رہی ہے؟ گناہ کرتے وقت تو شرم نہیں آتی، توبہ کرتے وقت انسان کو شرم آتی ہو۔ اس واسطے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچنے کی کوشش کرے، اور ہو جائے تو فوراً توبہ کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنگاری اور آگ دونوں گھر جلانے کا ہی کام کرتے ہیں۔ آدمی آگ سے بچ رہا ہو اور چنگاری سے نہ بچے، زہر کا ایک پیالہ پینے سے ڈر رہا ہو اور زہر کے 2 قطرے پینے میں ہمت دکھا رہا ہو، تو پھر اسے نادان اور بیوقوف کہا جائے گا۔ اور اہم چیز یہ ہے، آدمی کو کہیں پر کوئی زخم لگ جائے، جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے، کہیں پر کوئی جسم میں بیماری آ جائے تو وہاں پر آئلمنٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ تو توبہ کی مثال ایسی ہے کہ زخم لگ گیا تو وہاں پر آئلمنٹ لگا کے اسے ٹھیک کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئلمنٹ رکھا ہوا، اس واسطے آئلمنٹ کی امید پر آپ اپنا جسم کاٹنے لگیں۔ آپ ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آپ پیر کاٹ رہے ہیں، اس وجہ سے کاٹ رہے ہیں کہ میرے پاس آئلمنٹ موجود ہے، میں لگا لوں گا۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی بے وقوف شخص ہے جو آئلمنٹ کی امید پر اپنے جسم پر چاقو چلانے والا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کر لیتے ہوں ان کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ پر جرأت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہا گیا کہ اللہ کی غفار ذات پر اتنا بھروسہ نہ کرو کہ وہ تمہیں گناہوں پر آمادہ کر دے، اور اللہ کے عذاب سے اتنا نہ ڈرو کہ تم اس سے مایوس اور نا امید ہونے لگ جاؤ۔ آدمی کو خوف اور امید کے درمیان جینا چاہیے۔ اور دیگر مذاہب اور اسلام کے مابین آپ غور کریں، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمارے برادران وطن کا مذہب ہندو دھرم میں توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس عقیدہ آواگون کا ہے کہ انسان اس زمانے میں کچھ بڑے بڑے گناہ کر لے گا تو اگلے جنم میں وہ کتا، بلی، خنزیر وغیرہ بن کر پیدا ہوگا۔ اب اس زمانے میں اس جنم میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، تو اب جب اگلے جنم میں ہی مجھے سزا ملنا ہی ہے، میرے پاپوں کی سزا اگلے جنم میں کتا بلی کی شکل میں جنم لینا ہی ہے، تو پھر اس جنم میں میں پورا فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ تو ایک گناہ کی توبہ نہ ہونا کئی گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگلے جنم میں سزا پانے کی امید پر انسان اس جنم میں گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے۔ عیسائیت میں گناہ سے توبہ کا تصور یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ سارے عیسائیوں کی طرف سے توبہ کی خاطر اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اب جتنے عیسائی قیامت تک آئیں گے سب کے گناہوں کی توبہ ہو چکی ہے۔ کتنی نامعقول بات ہے کہ آگے پیدا ہونے والے گناہ ابھی کیے ہی نہیں ہیں لیکن ان کی توبہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ جبکہ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ غلطی پر معافی مانگنا۔ اب اگر غلطی ہوئی ہی نہیں ہے اس سے پہلے معافی مانگ کے چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے عیسائیوں میں تصور یہ ہے کہ ہم جو بھی گناہ کر لیں سب معاف ہیں، اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری معافی کروا چکے ہیں اپنی جان دے کر، جبکہ نعوذ باللہ یہ بالکل خلاف شریعت عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باحیات آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ اسلام میں توبہ کا تصور یہ ہے، اور یہودیت میں غور کر لیں، یہودیت میں تصور گناہ کا ہی نہیں ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ان کے دل میں بسا ہوا ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم سے گناہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا گناہ بھی نیکی ہے۔
اس واسطے یہودیت میں گناہ سے توبہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً انسان اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، ندامت سے سر جھکائے، اللہ ہر گناہ بخش دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، التوبۃ من الذنب ان یتوب منہ ثم لا یعود فیہ۔ توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے باز آنے کا ارادہ کر لے اور پھر اس کی طرف واپس لوٹ کے نہ جائے۔ اور شرح مسلم میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، قال اصحابنا وغیرهم من العلماء للتوبۃ ثلاثۃ شروط۔ توبہ کے 3 شرائط موجود ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان یقلع عن المعصیۃ، کہ جس گناہ میں مبتلا ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑ کے آدمی اس سے باز آ جائے۔ وہ اس گناہ میں رہتے ہوئے اس سے توبہ نہیں ہو سکتی، توبہ لوٹنے کا نام ہے، فوراً اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور دوسرا وَأَن يَعْزِمَ وَأَن يَنْدِمَ فِعْلَهَا، کہ اپنے اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ میں نے بہت بڑا جرم کر لیا، میں نے کس ذات کی نافرمانی کی، میں نے کس سے دشمنی مول لی۔ اور تیسری شرط یہ ہے وَأَن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَن لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلِهَا أَبَدًا، کہ اس طرح کا گناہ اب آئندہ کبھی نہیں کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ یہ 3 شرائط پائے جاتے ہیں توبہ پکی ہونے کے لیے۔ توبہ گال تھپکنے کا نام نہیں ہے، گال پہ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ گال پہ آپ اپنے گال پہ آہستہ ماریں گے، دوسرے کو اپنا گال دیجئے وہ زیادہ زور سے مارے گا، بلکہ توبہ کی نیت سے گال پہ مارنا ایک طرح کی بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گال پہ مارنے سے منع فرمایا، نہ کوئی دوسرا کسی کو گال پہ مارے، نہ خود اپنے گال پہ مار لے، اس واسطے کہ یہ چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ نے خاص طور سے یصور کہہ کر صورت کا ذکر خاص فرمایا، جس سے چہرے کی تعظیم کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس واسطے نہ اپنے بچوں میں کسی کو چہرے پر مارنے کی اجازت ہے، نہ خود اپنے چہرے پر مارنے کی اجازت ہے۔ توبہ چہرے پر مارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ ان 3 شرائط کا نام ہے۔ اور توبہ پر اگر کسی کو استقامت نہیں ملتی ہے، بار بار توبہ ٹوٹتی ہے، تو بھی آدمی اس سے نہ شرمائے نہ گھبرائے، ہر بار گناہ ہو رہا ہو ہر بار توبہ کا اہتمام کرے۔ ہر بار بیمار ہوتے ہیں، علاج کراتے ہی ہیں، کوئی ڈاکٹر ایسی دوائی آپ کو نہیں دیتا ہے جس کی وجہ سے آئندہ آپ بیمار نہ ہوں، بلکہ جو بیماری اس وقت ہے اس کی ختم کرنے کی دوائی دی جاتی ہے۔ ایسے توبہ آئندہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ارادہ نہ کریں گناہ کرنے کا، آپ عزم نہ کریں گناہ کرنے کا، آپ یہ عزم کریں کہ میں نہیں کروں گا آئندہ گناہ، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور توبہ پر استقامت کے لیے، باقی رہنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور گناہ کے جس ماحول میں ہے اس ماحول سے واپس آ جائے، وہ چھوڑ دے، وہ ایریا چھوڑ دے اور وہ جگہ چھوڑ دے، تو پھر آدمی گناہ توبہ پر باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ہر گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری توبہ کو اللہ قبول بھی فرما لے۔